کیا آج فیصلہ ہوا ہے اور یہ بتائیے گا کہ N128 میں ریٹرننگ افسر نے کیا تھا؟ دیکھیے جی، ریٹرننگ افسر نے انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر قانونی اور قابل شرم عمل کیا تھا۔ کل جب کنسالیڈیشن آف ریزلٹس کا عمل شروع ہوا، یعنی کہ جو مختلف پولنگ اسٹیشن سے پریزائڈنگ افسران لے کر آتے ہیں اپنا رزلٹ، جس کو ہم فارم 45 کہتے ہیں، وہ رزلٹ آنا شروع ہوئے تو قانون مجھے حق دیتا ہے بطور کینڈیڈیٹ کہ میں وہاں موجود رہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا نمبر ہے جو کسی پولنگ اسٹیشن سے آ رہا ہے اور کیا نمبر ہے جو درج کیا جا رہا ہے کنسالیڈیشن میں ریٹرننگ افسر کی جانب سے۔ تو یہ حق ہے جو قانون دیتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کو کہ اس کے سامنے کنسالیڈیشن ہو۔ یہ کنسالیڈیشن ہو رہی تھی اور معاملہ چل رہا تھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہوا ریٹرننگ افسر کے دفتر میں، 15-16 لڑکے، اور اس وقت آپ کی برتری جاری تھی؟ جی بالکل جاری تھی، اور میں عرض کروں گا آگے بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے پاس اب پورے حلقے کے فارم 45 موجود ہیں۔ کیا سوال؟ جی سر، اب میں کیا تھا جب دیکھیں ہوا یہ کہ یہ کنسالیڈیشن کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، یہ چل رہا تھا اور جو قانون مجھے حق دیتا ہے اس کے مطابق میں وہاں موجود تھا اپنے رفقا کے ساتھ۔ سمیر کھوسہ صاحب تھے، سلمان نیازی صاحب تھے، دیگر ہمارے وکلاء موجود تھے، اور میں قانوناً ایک حق رکھتا ہوں کہ اس تمام عمل کو میں دیکھ سکوں، میرے سامنے یہ ہو۔ یہ ہنگامہ ایک برپا ہوا، 15-16 لڑکے، ان کو اندر آنے دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں اب بالکل بات واضح ہے کہ یہ ہنگامہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا تاکہ اس کو جواز بنایا جا سکے، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ ریٹرننگ افسر کا جو دفتر ہے، جس کے بعد بڑی تعداد میں پولیس بھی موجود تھی، فوج کے لوگ بھی موجود تھے، وہ ان لڑکوں کو اندر آنے دیتے۔ انہوں نے آ کر لاٹھیاں چلائی کچھ چند لمحوں کے لیے اور اس کے بعد یہ چلے گئے، حالات پر قابو پا لیا گیا اور جو کنسالیڈیشن کا عمل تھا اس کو شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ اس واقعے کو جواز بنا کر پہلے مجھے وہاں سے باہر نکالا گیا، کہا گیا کہ آپ ایک آدھے گھنٹے کے لیے باہر جائیے، ہم اس جگہ کو ذرا سروے کریں گے کہ کوئی یہاں چھپ کے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ جب میں واپس آیا آدھے گھنٹے 40 منٹ کے بعد، تو مجھے کہا گیا کہ اب RO کا حکم ہے کہ آپ کو اجازت نہیں یہاں داخل ہونے کی، اور ہمارے پوچھنے پر ایک آرڈر ہمیں پیش کر دیا گیا RO صاحب کا لکھا ہوا، جس میں لکھا تھا کہ تمام کینڈیڈیٹس اور ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ RO کے دفتر میں داخل ہوں، اور اس کے بعد ہمیں دھکے دے کے میں نے احتجاج کیا تو مجھے باقاعدہ مجھے اور میری بیگم کو، جو میری الیکشن ایجنٹ ہیں، ہمیں باہر نکال دیا گیا، اور یہ عمل ساری رات پھر جاری رکھا گیا کنسالیڈیشن کا ہماری غیر موجودگی میں۔ ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں، یعنی کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے جو نمبر ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے مطابق بڑی واضح میں 1 لاکھ کی برتری سے یہ حلقہ جیت چکا ہوں۔ صحیح ہے۔ میرے ووٹ انہوں نے جو سنائے، آج جو فارم 47 غیر قانونی طریقے سے انہوں نے جاری کیا، یعنی کہ جو تمام رات کی عمل کرتے رہے، اس کے نتیجے میں جو دستاویز آج انہوں نے جاری کی، اس میں مجھے 1,60,000 ووٹ دکھائے گئے ہیں میرے، اور میرے جو خلاف ایک امیدوار تھے ان کے 1,72,000 ووٹ دکھا دیے گئے، جو میاں نواز شریف کے ووٹوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ سراسر دھاندلی ہوئی ہے، رات کے دوران نمبروں کو تبدیل کیا گیا ہے اور جیتا ہوا الیکشن جو ہے ہمارا، اس کو ہار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب عدالت کا آرڈر کیا ہے؟ اب ہم عدالت یہ استدعا لے کر آئے کہ جو ہمیں نکالا گیا باہر ریٹرننگ افسر کے دفتر سے، وہ غیر قانونی تھا۔ قانون اجازت نہیں دیتا، حق دیتا ہے کہ ہم وہاں موجود رہتے، اور اس حق کو چھینا گیا ہم سے۔ تو عدالت نے نوٹس لیا ہے اس بات کا، RO کو اور الیکشن کمیشن کے نمائندگان کو بلایا ہے پیر والے دن، اور اس دوران یہ حکم دیا ہے کہ جو رزلٹس کا اعلان کیا ہے حلقہ NA128 سے RO نے، ان پر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور RO کو حکم دیا ہے کہ تمام عمل جو ہے کنسالیڈیشن کا، جو اس نے مجھے باہر نکال کر رات کی تاریکی میں کیا، اس عمل کو دوبارہ کیا جائے۔ یعنی جو رزلٹ دیا گیا ہے وہ کالعدم ہے۔ کوئی شخص اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حلقہ NA128 سے کامیاب ہو گیا، بالکل وہ ختم ہو گیا معاملہ، اور اس پروسیس کو دوبارہ کرنے کا حکم ہو گیا۔